تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو ہر چیز کا مالک و خالق ہے۔ ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے شاہ شمس نے جو فرمایا اس کو میں نے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے پاس پہنچانے کی چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ آج بیان کریں گے کہ دل کی لکیر انسان کے فیصلوں پر کس طرح سے حاوی ہوتی ہے۔ کافی انسانوں کے ہاتھ میں دولت کی لکیر، شہرت کی لکیر، دماغ کی لکیر اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سن ایریا میں بھی کافی بسط البرا کے نشانات ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچتے کیونکہ ان کا دل کافی الجھا ہوا ہوتا ہے، ان کی فیلنگز کافی الجھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کافی ایموشنل ہوتے ہیں، یعنی بار بار اپنے فیصلے دل سے کرتے ہیں۔ کبھی رحم آ جاتا ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی پیار آ جاتا ہے فیصلہ کر لیتے ہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس کی دل کی لکیر کا زیادہ ہر فیصلے پہ اختیار رکھنا اس کو شکست دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں دل کی لکیر پہ توجہ دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ آیا دل کی لکیر کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ جس کی دل کی لکیر اوپر کی طرف کافی نشانات ابھرتے ہیں یا نیچے کی طرف لکیریں بار بار نکلی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ایموشنل پرسنالٹی کا مالک ہے۔ اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ٹھہر کے بات کریں، فیصلہ کرنے سے پہلے جلد بازی سے اپنے آپ کو روکے رکھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس فیصلے میں میرا کوئی احساس شامل ہے یا میرا تجربہ۔ رحم میں آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، پیار میں آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، غصے میں آ کے فیصلہ کر رہا ہوں، یا کسی تجربات کے تحت اس فیصلے کو میں انجام دے رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ وہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ سکتا ہے۔ اللہ کبھی بھی کسی انسان کا نصیب برا نہیں رکھتا، ہمارے غلط فیصلے ہمیں تباہ و برباد کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق تقدیر سے ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق نصیب سے ہوتا ہے، یعنی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ انسان کامیاب ہوگا، لیکن جو چیزیں ہمیں ملنی ہوتی ہیں ہمارے غلط فیصلوں سے ہم سے دور جانا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے فیلنگز کو قابو کر کے اپنی زندگی تجربات کے ساتھ جئیں تو انشاءاللہ کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جس انسان کی دل کی لکیر بار بار ٹوٹتی ہے یا بار بار اس میں نشانات ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرے جب بھی صبح اٹھے تو 7 مرتبہ سورہ کوثر، سورہ نصر اپنے ہاتھ پہ دم کریں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ دل کی لکیر کو اسٹرانگ پائے گا، اور جو لکیریں دل سے مل کے مدھم ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں وہ انشاءاللہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہر 40 دن کے بعد ہاتھ کی لکیروں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کا تعلق آپ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، آپ کے احساسات سے ہوتا ہے، آپ کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنی کیفیت، احساسات اور فیصلوں کو صحیح راہ پہ رکھے تو انشاءاللہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ سن فنگر کا انسان کے ہاتھ میں اور زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ سورج گرہن کے وقت صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد تانبے کے چھلے پہ اسم اعظم دم کر کے اس کو لوح شمس بناتے تھے۔ جو بھی انسان یہ اسم اعظم دم شدہ گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوح شمس پہنے گا تو نظر، حسد، جادو، تعویذات کبھی بھی اس پہ اثر نہیں کریں گے اور تمام نحس چیزوں کا مکمل توڑ ہو جائے گا، اور جہاں جہاں وہ قدم بڑھائے گا فتح و کامیابی پائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں بندشیں ہیں، رشتے نہیں ہوتے، خوشیاں نہیں آتی یا کاموں میں رکاوٹیں ہیں، مجھے امید ہے یہ گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوح شمس والا چھلا جیسے ہی آپ پہنیں گے اللہ کے فضل و کرم سے فتح و کامیابی پائیں گے۔ آج، کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ لوح شمس آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ گرہن کے وقت پڑھے ہوئے لوح شمس محدود مقدار میں ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ meherbanali.com پہ آئیں اور یہ گرہن کے وقت پڑھا ہوا لوح شمس حاصل کریں۔